اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، قابل صد احترام، واجب التعظیم، لائق تحسین شہزادگان حضرت پیر سید مہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جملہ سادات کرام، مشائخ عظام، علماء کرام، مفتیان عظام، شیوخ الحدیث، اور خصوصاً بالخصوص صاحبزادہ پیر غلام نظام الدین جامی صاحب دامت برکاتہم العالی، اول تو آپ کو خراج تحسین اور آپ کے جملہ برادران کو اور آپ کے خانوادے کو کہ اولاد کی صحیح معنوں میں کامیابی اگر کسی نے پرکھنی ہو ماڈرن سٹینڈرڈز پر تو وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا اس نے اپنے اجداد کے کام کو جاری رکھا یا چھوڑ دیا۔ تو آج کی اس ختم نبوت کانفرنس کا، اور جو کہ ہمیشہ چلی آ رہی ہے، اس طریقے سے انعقاد کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے اجداد کی نظر آپ کے اوپر ہے اور آپ ان کے مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ایک بات میں بتلانا چاہتا ہوں، امید ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، میں زیادہ کھول کر تو بیان نہیں کروں گا کہ پیر مہر علی کا آستانہ ہے، پیر مہر علی کے شہزادگان ہیں، سادات ہیں، علماء ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، پیر مہر علی کے محبین ہیں۔ بات ختم نبوت کی ہو رہی ہے، لیکن امتیاز یہ ہے کہ بغیر بد زبانی کے، بد کلامی کے، گالی کے ہو رہی ہے۔ یہی ترک ہمارے بزرگ اکابرین کا تھا کہ آپ دلیل کا جواب دلیل سے دیتے ہیں، علم کا جواب علم سے دیتے ہیں، تحقیق کا جواب تحقیق سے دیتے ہیں۔ اور کچھ عرصہ سے میں چونکہ اس ایشو پر مجھے کہا بھی گیا، ہم آپس میں جس باہمی اختلافات کا شکار ہو چکے ہیں، آپ یقین فرمائیے، میں آپ کو ایک بات، بڑے بڑے علماء تشریف فرمائیں، یہ وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں کہ ہم میں سے، میں سادات کو نکال کر یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ختم نبوت کا چاچا، ماما یا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ خناس موجود ہے کہ ختم نبوت اس کی محتاج ہے، یا اگر وہ کام نہیں کرے گا تو ختم نبوت کو کوئی خطرہ ہوگا یا ختم نبوت کی بنیادیں ہل جائیں گی، تو جو شخصیت باعث تخلیق کائنات ہے، جس کی ناموس کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ہمیں اپنی قبروں کے لیے تو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ضرورت ہے، ختم نبوت کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو ہمارے ہاں کچھ عرصہ سے یہ ٹرینڈ چل پڑا کہ ختم نبوت کی بات صرف میں کر رہا ہوں، تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں کہہ رہے، ختم نبوت کی بات صرف میں کر رہا ہوں، تم بک چکے ہو، ختم نبوت کی بات صرف میں کر رہا ہوں، تم اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہو، ختم نبوت کی بات صرف میں کر رہا ہوں، تم حکمرانوں کے آگے بک گئے ہو۔ یہ اختیار کسی مائی کے لال کو نہیں ہے کہ وہ میرے ختم نبوت کے عقیدے کو چیلنج کرے، اور نہ یہ اختیار مجھے ہے کہ آپ میں سے کسی شخص کے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر میں ہاتھ اٹھا سکوں۔ ہم بدقسمتی سے اس انتہا کو جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے دوسرے ساتھی کا طریقہ پسند نہیں ہے تو ہم طریقہ کار سے اختلاف کرنے کی بجائے علل اعلان اسے اپنے مسلک سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ آج کل دخول کے فتوے جاری نہیں ہو رہے، خروج کے فتوے جاری ہو رہے ہیں۔ خروج والوں سے میرا سوال ہے کہ بابا جو کل ہوا سیالکوٹ میں، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ شریعت میں اس کی اجازت کہاں ہے؟ لوگوں کے معصوم بچوں کو ناموس رسالت کے نام پر مروانا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کو، سخت بات ہے، جو مرزیز ہیں ان کا جو مین سینٹر ہے وہ لندن میں نہیں ہے، وہ حیفا میں ہے، اسرائیل میں۔ اور جس طرح
یہودی تعداد میں اتنا سا ہونے کے باوجود پوری دنیا کو کنٹرول کیے بیٹھے ہیں، تو ان کی تربیت بھی یہود کر رہے ہیں۔ ان کا جو مین سینٹر ہے وہ حیفا سے رن ہوتا ہے۔ ان کے دو طرق ہیں پاکستان کے اندر۔ پہلا طریقہ کہ وہ جو نارمل بیوروکریسی کے ذریعے یا طاقت کے مراکز میں داخل ہو کر اپنی مرضیت کا دفاع کرتے ہیں یا اسے پروان چڑھواتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں پنجابی میں عرض کر دوں کہ وہ چرواہا تھا، جب وہ اپنی بکریاں چروانے جاتا تھا تو وہاں پر یکدم آواز آتی تھی وہ لوگوں کو گاؤں کا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، تو لوگ لاٹھیاں لے کر نکلتے تھے، لیکن وہ آگے سے مذاق کر رہا ہوتا تھا۔ اور فائنلی جس دن شیر آ گیا اس دن اس کی آواز کے اوپر باہر کوئی نہیں نکلا اور شیر اس دن اس کو چیر پھاڑ کر چلا گیا۔ تو آپ عقیدہ ختم نبوت کو صرف وہاں پر فکس کریں جہاں پر عقیدہ ختم نبوت فکس ہوتا ہے۔ بابا جہاں ذاتی اناد ہے، جہاں پر کاروباری رنجشیں ہیں، اگر یہی ترک رہا تو آج جس طرح لوگ ہمیں علل اعلان باہر سڑکوں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی ہر وقت تقریب کاری کرتے رہتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ جب شاید حاکم بدہن کہ وہ ترمیم بھی آ جائے لیکن قوم سڑکوں پر نہ نکلے کہ شاید مولوی پہلے کی طرح جھوٹ بول رہا ہے۔ اور احتجاج کا ایک طریقہ ہے، اس احتجاج کے طریقے کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ اور میں چونکہ یہ جو آستان ہے، یہ جو صاحب دربار ہیں، ان کی جو سروسز ہیں ختم نبوت کے لیے، وہ مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ لیکن دیکھیں بدقسمتی، یہ میں آخری بات کر کے، اگرچہ کہ ابھی تک حضرت نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ ود ان ٹائم پیریڈ میں ختم کر لوں اپنی بات کو۔ ہمارے ہاں نت نئے اختلافات کو بنیاد بنا کر مسلک میں نئی چیزیں گڑی جا رہی ہیں۔ خدا را یہ میں کو فریق، بخیر مجھے آپ فریق سمجھیں بھی تو مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اپنی بات بڑے کھلے ڈولے طریقے سے اور دھڑلے سے کرتا ہوں۔ جو یزید کو امیر المومنین کہے، ہم اس کے ساتھ اپنا سٹیج شیئر نہیں کر سکتے، ہم اس کے ساتھ اپنا سٹیج شیئر نہیں کر سکتے۔ کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی جتنا باوقار ہو، کوئی جتنا بڑا ہو، کوئی جتنا دنیا دار ہو، جو جتنا مذہبی ہو، اگر وہ یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہے گا تو ہمارے جوتے کی نوک کے اوپر ہے، ہم ایسے کسی شخص سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے پاس وقت قلیل ہے، میں کچھ عرصہ پہلے مخدومہ کائنات کا مسئلہ چھڑ گیا، میں کوئی بات نہیں کرتا، میں اس میں صرف ایک بات کرتا ہوں، یہ بٹن کھولیں، اگر روحانی طریقے سے ہم اندر نظر نہیں ڈال سکتے یا مرشد کو کامل نہیں پکڑ سکے، جو میرا خیال ابھی تک پکڑا بھی نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے، یہ بٹن ایک کھول لیں، نگاہیں اندر کریں اور ذرا دیکھیں کہ کدھر مخدومہ کائنات اور کہاں دنیا کا یہ کتا۔ ہماری یہ اوقات کہ ہم مخدومہ کائنات کے بارے میں بات کریں۔ اور میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، آج جو ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہیں ان کو یہ میں بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آج اس پیر مہر علی کے آستانے پر کھڑے ہو کر ان کے شہزادگان تشریف فرما ہے، ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں۔ اس خناس کو دماغ سے نکال دو کہ پہرا صرف تم دے سکتے ہو یا تمہارا طریقہ، تمہارا ترک ہی پہرے کا ترک ہوگا۔ ہم نے، یہ میں لاسٹ بات کر کے اجازت چاہوں گا، ہم نے کم از کم اپنے بزرگوں کے درباروں پر اہل سنت کے قاتلوں کو خوش آمدید نہیں کہا۔ وہ لشکر، وہ سپاہ، وہ ٹی ٹی پی جس کے اوپر ہمارے اکابرین، ہمارے نوجوانوں، ہمارے مشائخ،
ہمارے علماء، ہمارے بزرگ اکابرین، ہمارے مفتیان کے خون کے دبے ہیں، جن کے ہاتھوں پر ہم نے ان میں سے کسی کو اپنے بزرگ کے دربار پر بلا کر یہ نہیں کہا کہ یہ بہت عظیم باپ کا بیٹا آیا ہے. ہم اب آج بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ کل بھی قاتل کا بیٹا تھا، آج بھی اگر وہ اسمبلی میں پہنچ کے ایم پی اے بن گیا ہے اور تعلق جنگ سے ہے پھر بھی قاتل کا بیٹا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. تو اس طرق کو اختیار نہ کریں. یا رسول اللہ کہنے والے کل بھی ایک پرچم تلے اکٹھے تھے، آج بھی ایک پرچم تلے اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ ایک پرچم تلے اکٹھے رہیں گے. لیکن لاسٹ بات کہ میرٹ اگر آپ کو مجھ میں کو میرے عقیدے میں بات نظر آتی ہے تو بھول جائیں میں محدث اعظم کا پوتا ہوں یا میں فضل کریم کا بیٹا ہوں. میرٹ یہ ہے میں غلط ہوں تو میرے منہ پہ مجھے غلط کہو. ایسی ابا قبا دستار کا کانسیپٹ ہمارے مسلک میں نہیں ہے کہ کوئی شخص خلاف شریعت کام کرے، کوئی ادب کے خلاف کام کرے اور ہم اسے صرف بے وجہ ایک بت بنا کر پوجتے رہیں. یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں نہیں ہے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر میرے جامی صاحب کا چونکہ حکم تھا اور چھوٹے بھائی حسین رضا نے بھی آنا تھا، لیکن حضرت کے علم میں ہے کہ وہ پرسوں یہاں پر تھا اور شدید انفیکشن کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا، تو میری حاضری کو قبول فرمائیں گے. اور اللہ رب العزت آپ بھائیوں میں اتفاق بھی برقرار رکھے اور اپنے والد کے اس عظیم مشن کو اسی استقامت کے ساتھ، پامردگی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اور اخلاقیات کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ اپنے پیغام دیں گے آج کی